بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت رابعہ بصریہ مخدومہ پردہ نشین، سوختہ عشق و اشتیاق، شیفتہ قرب و اختراق تھیں۔ آپ شب و روز عبادت میں رہتی تھیں۔ آپ کو حج کا شوق ہوا۔ ایک گدھا بہت لاغر آپ کے پاس تھا، اس پر اسباب لاد کر چلیں۔ راہ میں گدھا مر گیا۔ دوسرے ہمراہیوں نے ان سے کہا، ہم آپ کا اسباب لے چلیں۔ آپ نے کہا، تم سب جاؤ، میں تم لوگوں کے بھروسے پر نہیں آئی ہوں۔ قافلہ چلا گیا، آپ تنہا رہ گئیں۔ آپ نے درگاہ الہی میں عرض کی کہ اے ساری کائنات کے بادشاہ، ایک غریب عورت کے ساتھ کیا یہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ تو نے پہلے مجھے اپنے گھر کی طرف بلایا، پھر راہ میں گدھے کو مار ڈالا اور تنہا بیابان میں سراسیمہ کر دیا۔ آپ کی مناجات ختم نہ ہوئی تھیں کہ گدھا زندہ ہو گیا۔ آپ نے پھر اس پر اسباب لادا اور مکہ معظمہ کو چلی۔ حضرت رابعہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچی تو چند دن بیابان میں قیام پذیر ہوئیں اور مناجات کی کہ میرا دل رنجیدہ ہے اور یہ خیال مجھے درپیش ہے کہ میں کہاں جاتی ہوں۔ میری ذات ایک مشت خاک ہے اور خانہ کعبہ پتھر کا بنا ہوا مستحکم مکان ہے۔ میری غرض ہے کہ تو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ اے رابعہ، کیا تو چاہتی ہے کہ تمام عالم تہ و بالا ہو اور سب کا خون تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ موسیٰ نے دیدار کی آرزو کی؟ ہم نے اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی، جس کا اثر یہ ہوا کہ تمام پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک بار آپ پہاڑ پر گئیں، تمام شکاری جانور آپ کے ارد گرد جمع ہو کر آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری رحمۃ علیہ بھی وہاں پہنچے۔ سب جانور ان کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ حضرت حسن بصری نے آپ سے دریافت کیا کہ جانور مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ گئے اور تمہارے پاس کیوں کھڑے تھے؟ آپ نے پوچھا کہ تم نے آج کیا کھایا ہے؟ آپ نے کہا، گوشت روٹی کھائی ہے۔ آپ نے کہا کہ جب تم نے ان کے بھائیوں کا گوشت کھایا ہے تو وہ تم سے کیوں نہ بھاگیں؟ آپ سے حسن بصری نے پوچھا کہ تم نے یہ مرتبہ کیوں کر پایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے کل موجودات کو اللہ کی یاد میں گم کر دیا۔ ایک بار لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اس جہاں میں کیا کرتی ہیں؟ فرمایا، افسوس۔ لوگوں نے سبب پوچھا، جواب دیا، اس لیے افسوس کرتی ہوں کہ مجھے رزق اس جہاں سے ملتا ہے اور میں کام اس جہاں کے کرتی ہوں۔ لوگوں نے آپ سے محبت کی کیفیت دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، محبت ازل سے آئی اور ابد سے ہو کر گزری۔ محبت میں تمام عالم میں کسی کو ایسا نہ پایا کہ اس کا ایک گھونٹ پیتا۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا، آپ جس اللہ کی عبادت کرتی ہیں اس کو دیکھتی بھی ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر میں اس کو نہ دیکھتی تو اس کی پرستش کیوں کرتی؟ آپ ہمیشہ روتی تھیں۔ لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی جدائی سے ڈرتی ہوں، اس لیے کہ اس کی خوگر ہو گئی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ندا آئے، تو ہماری درگاہ کے لائق نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، جب گنہگار توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا، کوئی گنہگار توبہ نہیں کر سکتا، اور جب اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ حضرت صالح عامری اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی کسی کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، کبھی نہ کبھی دروازہ اس پر کشادہ ہو ہی جاتا ہے۔ ایک بار رابعہ بصری بھی وہاں موجود تھیں۔ یہ سن کر فرمانے لگیں، یہ کب تک کہو گے کہ کھلے گا؟
پہلے یہ بتاؤ کہ بند کب ہے جو آئندہ کھلے گا؟ یہ سن کر حضرت صالح نے آپ کی دانائی کی تعریف کی اور اپنی دانائی پر افسوس کیا۔ ایک بار آپ نے ایک شخص کو سر پر پٹی باندھے دیکھا۔ اس سے پوچھا کہ پٹی تو نے کیوں باندھی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے۔ آپ نے پوچھا تیری عمر کیا ہوگی؟ اس نے کہا 30 برس کا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ اتنے زمانے تک تو بیمار رہا یا تندرست؟ اس نے کہا تندرست رہا۔ آپ نے فرمایا افسوس ہے 30 برس تک تو تندرست رہا اور اس کی شکریہ میں تو نے کبھی پٹی نہیں باندھی، اور ایک دن بیماری میں شکایت کی پٹی باندھے ہوئے ہے۔ چند بزرگ آپ کے پاس آئے۔ آپ نے ان سے کہا کہ تم لوگ بیان کرو کہ اللہ کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ ایک نے کہا کہ ہم دوزخ کے طبقوں سے ڈرتے ہیں اور اسی پر سے قیامت میں گزرنا ہوگا، اس کے خوف کی وجہ سے ہم اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ دوسرے نے کہا ہم بہشت کی آرزو کی وجہ سے اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ برا ہے جو اللہ کی پرستش خوف دوزخ یا امید جنت کی وجہ سے کرے۔ ان بزرگوں نے فرمایا کہ آپ کو اللہ سے امید یا خوف نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت فرض عین ہے۔ پھر فرمایا اگر اللہ بہشت اور دوزخ نہ پیدا کرتا تو کیا اس کے بندے اس کی عبادت نہ کرتے؟ اللہ کی پرستش بے واسطہ کرنی چاہیے۔ لوگوں نے آپ کی آزمائش کی غرض سے کہا اللہ نے فضائل مردوں کو بہت دیے ہیں اور مردوں میں انبیاء بھی بہت ہوئے، کبھی کسی عورت کو مرتبہ نبوت نہیں ملا، آپ کو رتبہ ولایت نہیں مل سکتا، پھر بناوٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ آپ نے کہا تمہارا قول درست ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ دنیا میں آج تک مردوں کے سوا کسی عورت نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے یا کوئی عورت بھی مخنث ہوئی ہے؟ حالانکہ ہزاروں مرد مخنث ہوئے ہیں۔ حضرت حسن بصری، حضرت مالک بن دینار اور حضرت شفیق بلخی حضرت رابعہ بصری کے ہاں تھے اور صدقے بابت آپس میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ حضرت حسن بصری نے کہا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے جسے اس کا مالک مارے اور وہ صبر نہ کرے۔ حضرت رابعہ نے کہا اس قول سے خودی کی بو آتی ہے۔ پھر حضرت شفیق بلخی نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ شکر نہ کرے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا اس سے بہتر صادق کی تعریف ہونی چاہیے۔ پھر حضرت مالک بن دینار نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ اس سے لذت حاصل نہ کرے۔ حضرت رابعہ نے پھر یہی فرمایا کہ اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ ان تینوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے اپنے نزدیک تعریف کر چکے، اب آپ بھی کچھ فرمائیں۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اپنے مولا کا دیدار حاصل ہوا اور وہ اپنے زخم کی تکلیف کو نہ بھول جائے۔ خواجہ محمد اسلام عرض گزار ہیں کہ کوئی شخص مشاہدہ الہی میں اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے تو ہرگز تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مصر کی عورتوں نے جمال حضرت یوسف دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں اور انہیں اس کی ذرا بھی تکلیف معلوم نہیں ہوئی تھی۔ آپ شام سے عبادت الہی میں کھڑی ہوتیں اور صبح کر دیتی تھیں۔ فرمایا ہم اللہ کا شکر کس طرح ادا کریں کہ اس نے ہمیں عبادت کی توفیق دی۔ پھر فرمایا میں اس کے شکر میں کل روزہ رکھوں گی، اور فرمایا
اللہ میرا کام اور میری آرزو دنیا میں تیری یاد ہے اور آخرت میں تیرا دیدار، آگے تو مالک ہے جو چاہے کر۔ جب آپ کی وفات کا زمانہ قرب ہوا، جو مشائخ آپ کے قریب تھے ان میں سے آپ نے فرمایا تم لوگ اٹھ جاؤ اور فرشتوں کے واسطے جگہ خالی کر دو۔ سب باہر چلے آئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ایک آواز سب لوگوں نے سنی، وہ آواز یہ تھی، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر۔ اس کے بعد دیر تک کوئی آواز نہ آئی۔ لوگ اندر گئے، دیکھا کہ آپ کا وصال حق ہو چکا ہے۔ بے شک اللہ کی عشق کی شان ہی نرالی ہے، زہیں نصیب کی جسے یہ اللہ کا عشق نصیب ہو جائے، یقیناً وہ دنیا میں ہی جنت کا سا سکون حاصل کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی زندگی آج کی ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔